ایک دوسرا جنازہ گزرا، اس کے بعد کچھ لوگ اس مرنے والے کی برائی بیان کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کچھ لوگ برائی کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی جنازہ 100 مسلمان پڑھتے ہیں تو ان 100 مسلمانوں کی دعا اس کے بارے میں ضرور قبول کی جائے گی، ان کی شفاعت اس کے بارے میں ضرور قبول کی جائے گی اور وہ بخش دی جائے گی۔ جہاں پہ علماء سب سے زیادہ ہیں، جہاں پہ علم سب سے زیادہ ہے اور عوام میں ایسی جہالتیں پیدا ہے، مجھے افسوس ہوا کہ اس علاقے میں جہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ہے، لوگ جنازے میں جاتے ہیں اور پیچھے کھڑے رہتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد لوگوں کی پیچھے کھڑی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پہ ہندو مسلم یکتا کتنا ہے کہ جنازے میں غیر مسلم بھی اتنی بڑی تعداد میں پیچھے شامل ہوتے ہیں اور آگے پیچھے کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن بعد میں پتہ چلا نہیں، یہ غیر مسلم نہیں ہے، مسلمان ہیں، نماز جنازہ کے پیچھے آتے ہیں، نماز میں شامل ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج اس کی تو کل ہماری باری ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس پر سب کو یقین ہے اور جس کے بارے میں احادیث کریمہ میں آیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ موت کی یاد ہمیں دنیاوی زندگی کے فریب سے، فراڈ سے محفوظ رکھتی ہے، حسد سے، ہوس سے ہمیں نجات دیتی ہے، اس دنیا کی ناپائیداری ہم پر واضح کرتی ہے اور آخرت کی طلب کا ولولہ ہمارے اندر جگاتی ہے۔ موت سے متعلق ایک خاص پہلو جنازے کا ہے کہ موت کے بعد سب کچھ ہمارا یہی پڑا رہ جاتا ہے اور پھر ہمارے اقربا چند لوگ مل کے، احباب مل کے ہمارا جنازہ اٹھاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور پھر قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ آج آپ حضرات کی خدمت میں چند احادیث کریمہ اس سلسلے میں پیش کروں۔ ایک تو پہلی وہی حدیث ہے جو بہت مشہور حدیث ہے، سب نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، آپ کھڑے ہو گئے، ساتھ میں رہنے والوں نے کسی نے کہا، کسی صحابی نے عرض کیا کہ حضور یہ تو یہودی کا جنازہ جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا الیست نفسا، وہ یہودی ہے تو کیا ایک جان نہیں ہے، ایک انسان نہیں ہے؟ یہودی صحیح لیکن ایک انسان ہے۔ کسی بھی انسان کا جنازہ جا رہا ہو تو ہمیں احتراماً کھڑا ہو جانا چاہیے۔ کسی بھی قوم کا، کسی بھی فرقے اور مسلک کا اگر کوئی جنازہ جا رہا ہے تو ہمیں احتراماً کھڑا ہو جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور قول سے یہ بات ثابت ہے۔ اور یہاں یہ بھی واضح ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک اشتباہ پیدا رہتا ہے کہ صرف مؤمنین، صادقین، وہ بھی اپنے معیار کے مؤمنین کا احترام ہو سکتا ہے اور دوسرے لوگوں کا، کفار و فساق کا احترام نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کے خیال کی بھی اس حدیث پاک سے تردید ہوتی ہے کہ انسانیت کی بنیاد پہ، انسانی سطح کی بنیاد پہ، نفس ہونے کی بنیاد پہ، انسان ہونے کی بنیاد پہ ہر شخص قابل احترام ہے، وہ خواہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ خواہ یہودی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی سے متعلق ایک دوسری روایت ہے اسی حوالے سے کہ اس موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الموت فزع فاذا رأيتم الجنازة فقوموا، موت ایک ہیبت ہے، موت ایک دہشت ہے، موت ایک حقیقت ہے، موت ایک خوف ہے۔ جب بھی کسی جنازے کو دیکھو تو تم کھڑے ہو جاؤ اس احساس کے ساتھ کہ آج وہ مرا ہے، آج اس کا جنازہ اٹھا ہے، کل ہمارا جنازہ بھی اٹھنے والا ہے۔ الموت فزع فاذا رأيتم الجنازة فقوموا، کہ موت ایک ہیبت ناک چیز ہے، جب تم کسی کا جنازہ دیکھو، وہ خواہ یہودی ہی کا جنازہ کیوں نہ ہو، وہ خواہ غیر مسلم ہی کا جنازہ کیوں نہ ہو، تو کھڑے ہو جاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی باب سے ایک اور حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأى احدكم الجنازہ فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه او تدعى من قبل ان تخلفه۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی جنازہ جا رہا ہو، کوئی جنازہ اٹھایا گیا ہو اور قبرستان کی طرف جا رہا ہو، تو بہتر تو یہ ہے کہ تم بھی اس جنازے میں شامل ہو جاؤ اور اس جنازے کے ساتھ ساتھ تم بھی قبرستان تک پہنچو اور اس کی تجہیز اور تدفین میں شامل ہو جاؤ۔ یہ ایک ایمانی، ایک انسانی رشتے کا تقاضا ہے کہ کسی کے جنازے میں ہم بھی شامل ہو جائیں
ہم بھی جائیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ہم بھی جائیں اور قبر کی زیارت کریں، قبروں میں جائیں اور یاد کریں کہ ہمارا آخری مسکن یہی ہے، ہمارا آخری ٹھکانہ یہی ہے۔ ہم دنیا میں اپنے آپ کو یا دوسروں کو دھوکہ دیتے رہیں، لیکن آخر کار منزل ہماری یہیں پہنچنی ہے، ٹھکانہ ہمارا یہی ہے۔ اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ جب کوئی جنازہ جا رہا ہو تو تم بھی جاؤ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم جنازے کے ساتھ نہ جانا چاہو کسی وجہ سے، اگر نہ شامل ہو سکو، جنازے میں نہ جا سکو، تو اس وقت تک کھڑے رہو جب تک جنازہ نظروں سے غائب نہ ہو جائے۔ اگر کوئی جنازہ جا رہا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ تم کھڑے رہو اس وقت تک کہ وہ جنازہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ جب وہ جنازہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، اب تم کہیں جا سکتے ہو، اب تم بیٹھ سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اخاکم قد مات فقوموا فصلوا علیہ، تمہارے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارا ایک بھائی وفات پا چکا ہے، اب چلو اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج جو ہے وہ مزاج دیکھیے کہ جب بھی کسی مسلمان کا انتقال ہوتا تو آپ اپنے موجود صحابہ ہوتے، جو سامنے ہوتے، ان سے فرماتے قوموا، چلو چلا جائے اور نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے جن لوگوں کو کہہ دیتے ہوں گے کہ چلو نماز جنازہ پڑھنے، تو ظاہر سی بات ہے کہ سارے لوگ نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہوں گے، نماز جنازہ میں جاتے ہوں گے یقیناً۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کو حضور فرمائے کہ چلو جنازے میں چلا جائے اور صحابہ چھوڑ دیں حضور کو اور حضور اکیلے جائیں اور صحابہ الگ ہو جائیں۔ جب حضور خود فرما رہے ہیں کہ چلو جنازے میں شامل ہوا جائے، تو یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کی جماعت بھی جنازے میں ضرور شامل ہوتی ہوگی۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جنازہ ایک اہم ذمہ داری ہے، ایک اہم دعا ہے، جس دعا میں سب کو شامل ہونا چاہیے۔ اگرچہ علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ ہر ایک شخص پہ فرض نہیں ہے، نماز جنازہ تو فرض ہے، یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص کو پڑھنا فرض نہیں ہے۔ اگر چند لوگوں نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی تو نماز جنازہ ہو گئی، ہر شخص کو پڑھنا فرض نہیں ہے۔ لیکن فرض نہ ہونا الگ بات ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ سب لوگ نماز جنازہ میں شامل ہوں، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ کار یہی ہے کہ آپ جنازے میں لوگوں کو شریک کیا کرتے تھے۔ اسی سے متعلق ایک بات اور ہے کہ جب جنازہ اٹھتا ہے، کسی کے ہم موت ہوتی ہے، کسی کے ہم میت ہوتی ہے، تو ہم اس مرنے والے کے بارے میں تبصرے شروع کرتے ہیں، اس مرنے والے کے بارے میں ذکر شروع کرتے ہیں۔ اور آپ نے علماء کرام سے یہ بات بارہا سنی ہوگی کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کے بارے میں کوئی منفی تبصرہ نہ کریں، کوئی نیگیٹو تبصرہ نہ کریں، اس کے بارے میں اس کا جب ذکر کریں تو ذکر خیر کریں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا، چند لوگ اس مرنے والے کی نیکیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ ایک دوسرا جنازہ گزرا، اس کے بعد کچھ لوگ اس مرنے والے کی برائی بیان کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کچھ لوگ برائی کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گیا واجب ہو گیا واجب ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا واجب ہو گیا؟ آپ نے اتنی تاکید کے ساتھ ایک بات فرمائی، آخر کیا واجب ہو گیا؟ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص مرتا ہے، مرنے والا مرتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اگر لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں تو وہ اچھوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کا شمار اچھوں میں ہو جاتا ہے، اور لوگ اگر اس کو برا کہتے ہیں تو اسے بروں میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کا شمار بروں میں ہو جاتا ہے۔ تو عام مومنین کے جو الفاظ ہیں، عام مسلمانوں کے جو الفاظ ہیں، وہ اتنے قیمتی ہیں کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ عام خلق خدا جو باتیں کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مرنے والے کو اجر دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کوئی مر جائے تو اس کا ذکر خیر سے کیا کریے، شر سے نہ کیا کریے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کوئی شخص مرتا ہے تو یا تو یہ ہوتا ہے کہ خلق خدا کے اندر وہی اسی بات کا الہام کر دیا جاتا ہے جیسا وہ حقیقت میں ہوتا ہے، خلق خدا میں وہی الہام کر دیا جاتا ہے، اور خلق خدا وہی بات کرتی ہے جو
जैसा उसका अमल होता है। और दूसरी तफसीर मुहद्दिसीन ने इसकी ये बयान की है कि ऐसा हो सकता है कि लोगों के अच्छी बातें कहने से वाकई उसके बास गुनाह मिटा दिए जाएं और उसके बास छोटे गुनाह उसके मिटा दिए जाए और उसके सवाब लिख दिया जाए। इसलिए कोई मर जाए तो हमें उसके बारे में अच्छी बात करनी चाहिए, बुरी बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ एक बात और समझ में आई कि जो ये कहा जाता है कि किसी को किसी से फायदा नहीं पहुंचेगा और अंबिया और औलिया से फायदा नहीं पहुंचेगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में, जो हदीस सही है, आपने फरमा दिया कि अंबिया और औलिया की तो बड़ी शान है, आप मोमिनीन जो बात कहते हैं उन बातों के मुताबिक अल्लाह ताला मरने वाले को अजर देता है, मरने वाले के नाम अमाल में उन लोगों के बयान के मुताबिक सालिहात को, नेकियों को लिख देता है। इसलिए ये सच्ची बात है कि आदमी को अपने अमाल का बदला पाना है, अपने अमाल का हिसाब देना है, उसके मुताबिक उसका जज़ा व सजा होगा। लेकिन बाज फायदे हमें दूसरों से भी मिलते हैं, दूसरे लोगों की दुआओं से, दूसरे लोगों की नेक ख्वाहिशात से, दूसरे लोगों के अल्फाज से भी हमें फायदा मिलते हैं और बुजुर्गों की दुआओं से, अंबिया और सालिहीन की शफाअत से भी हमें फायदा हासिल होता है। इसीलिए एक हदीस पाक में फरमाया गया किसी फायदे को बताते हुए कि अगर कोई मुसलमान मरता है और 40 लोग उसकी नमाज जनाजा में शरीक होते हैं तो ऐसी सूरत में वो शख्स बख्शा जाता है और लोगों की दुआएं उसके बारे में कबूल की जाती हैं। 40 लोग अगर किसी की नमाज जनाजा में शरीक हो गए तो वो शख्स बख्श दिया जाता है। ये भी हदीस सही है। इससे भी यही बात समझ में आई कि मुमिनीन की दुआएं दूसरों के लिए काम आती हैं। और इससे ये भी समझ में आई कि हमें जनाजे की नमाज में कसरत के साथ शरीक होना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके हम तादाद बढ़ा सके और तादाद बढ़ा करके उसमें शरीक हों। एक दूसरी हदीस में है, इसी बात को 100 का जिक्र किया गया है कि अगर किसी की जनाजा 100 मुसलमान पढ़ते हैं तो इन 100 मुसलमानों की दुआ उसके बारे में जरूर कबूल की जाएगी, इनकी शफाअत उसके बारे में जरूर कबूल की जाएगी और वो बख्श दिया जाएगा। इससे भी अंदाजा होता है कि हमें जनाजे की नमाज में कसरत के साथ शरीक होना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी जनाजे में, किसी की जनाजे की नमाज किसी ने पढ़ी और उसकी तदफीन में शामिल नहीं हुआ, जनाजे की नमाज में शामिल हुआ और तदफीन में शामिल नहीं हुआ, तो उसको 1 क़िरात मिलेगा। और अगर जनाजे की नमाज भी पढ़ी और उसके बाद तदफीन में भी शामिल हुआ, मिट्टी भी उसने दी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसे 2 क़िरात मिलेगा। अगर सिर्फ नमाज जनाजा पढ़ी तो 1 क़िरात, और अगर नमाज जनाजा के बाद उसने जा करके तदफीन में वो शामिल हुआ और दफन में शामिल हुआ तो उसे 2 क़िरात मिलेगा। सहाबा ने पूछा, हुजूर ये क़िरात क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहुद पहाड़ के बराबर सवाब ये 1 क़िरात है। अगर एक शख्स किसी की नमाज जनाजा में शामिल हो जाए तो उसे 1 क़िरात उहुद पहाड़ के बराबर नेकियां मिलेंगी, और अगर वो उसकी तदफीन में शामिल हो जाए, मिट्टी में शामिल हो जाए, तो उसे 2 उहुद के पहाड़ के बराबर उससे नेकियां हासिल होंगी। हमने बिहार में देखा है, मैं बिहार का, हम लोग रहने वाले हैं, मैं रहने वाला हूं, आप जानते हैं कि बिहार में मैंने देखा कि अगर किसी की मैयत हो जाती है तो उसके अकरबा, गांव के लोग, दूसरे लोग जनाजे में शामिल होने के लिए तेजी से भागते हैं। और यहां तक कि हमारे फुक़हा ने एक मसला लिखा है कि अगर आपके पास वुज़ू बनाने का टाइम नहीं है, अगर वुज़ू बनाएंगे तो नमाज जनाजा हो जाएगी, तो हमारे उलमा ने एक आसान मसला लिखा है कि आप पाक मिट्टी पे तयम्मुम करें और तयम्मुम करके नमाज जनाजा में शामिल हो जाए। इतनी अहमियत है नमाज जनाजा की कि अगर वुज़ू बनाने का टाइम नहीं तो तयम्मुम बना के नमाज सफ में शामिल हो जाइए, जनाजा की नमाज पढ़िए। मैंने अपने वतन में, बिहार में ये चीज देखी है। मैं इस इलाके में जब यूपी में आया और बाद जनाजे की नमाज में गया मैं, तो देखा कि एक बड़ी तादाद लोगों की पीछे खड़ी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता कितना है कि जनाजे में गैर मुस्लिम भी इतनी बड़ी तादाद में पीछे शामिल होते हैं और आके पीछे खड़े रहते हैं। लेकिन बाद में पता चला नहीं, ये गैर मुस्लिम नहीं है, मुसलमान है, नमाज जनाजा के पीछे आते हैं, नमाज में शामिल नहीं होते। उत्तर प्रदेश की सरजमीन जहां पे मदरसे सबसे ज्यादा है, जहां पे खानकाहें सबसे ज्यादा हैं, जहां पे उलमा सबसे ज्यादा हैं, जहां पे इल्म सबसे ज्यादा है, और आवाम में ऐसी जहालतें पैदा है कि पीछे पीछे तो जाते हैं घूमते टहलते और नमाज जनाजा में शामिल नहीं होते हैं, और 1 क़िरात सवाब जो उन्हें फ्री में मिल रहा होता है उस सवाब से अपने आप को महरूम कर देते हैं। मुझे अफसोस हुआ कि इस इलाके में जहां पे पढ़े लिखे लोगों की तादाद है, लोग जनाजे में जाते हैं और पीछे खड़े रहते हैं, जबकि गुंजाइश मौजूद है कि अगर उनके पास वुजू का पानी नहीं है कब्रिस्तान में या जहां जनाजे की नमाज हो रही है, वहां
پانی نہیں ہے یا پانی وضو بنانے جائیں گے تو نماز ہو جائے گی، تو آپ کے پاس گنجائش ہے کہ پاک مٹی پہ تیمم کریے، نماز جنازہ میں شامل ہوگی. یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک نیکی ہے، اس میں آپ کی بخشش کا بھی سامان ہے اور مرنے والے کی بخشش کا بھی سامان ہے. مولا پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین پڑھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to Al-Ahsan Media, a media center to spread Sufi thoughts. Please like and subscribe the channel.